أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون صدق اللہ العظیم ما المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہی تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے. قد خلت گزر چکے، من قبلہ اس سے پہلے بہت سارے رسول. رسول رسول کی جمع ہے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں. صدیقہ یہ صدیق کی مؤنث ہے. بہت زیادہ سچے راست باز اس کو صدیق کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں نبوت کے بعد سب سے زیادہ اونچا درجہ صدیق کا ہوتا ہے. صدیق نبی کی بہت زیادہ اتباع کرنے والے کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ صدیقہ تھیں. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، پھر تم دیکھو کہ کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر أنى يؤفكون، پھر تم دیکھو کہ یہ کہاں لے جائے جا رہے ہیں. أنى يؤفكون، انہیں کہاں اوندھے منہ لے جایا جا رہا ہے. قل اتعبدون من دون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہو. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو کہ نہ تو تمہارے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس سے قبل جو آیات گزری ہیں اس کے اندر 3 طرح کے عیسائیوں کے جو گروہ تھے، فرقے تھے، ان کا ذکر فرمایا تھا. یعقوبیہ جو اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہی ہے، گویا کہ زمین پر جو عیسیٰ ہے یہ اللہ ہی ہے، اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے. دوسرا ملکائیہ جو کہتے تھے کہ اقانیم ثلاثہ نظام چلا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ، روح القدس یا مریم علیہ السلام، یہ مل کر خدا بنتا ہے. ان 2 کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزرا ہے. تیسرا عیسائیوں کا نظریہ نستوریہ جو گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اس کا ذکر 10ویں پارے میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سب کا رد فرمایا، یہ سب بات غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ خدا کا حصہ ہیں، بلکہ وہ تو ایک صرف رسول ہیں. وہ تو ایک صرف رسول ہیں. اور قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، بلکہ سارے رسول ہی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے. بس آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اور یہ حضور کا ذاتی نام ہے. 2 حضور کے ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد. لہٰذا اور قرآن کریم میں محمد 4 مقامات پر آیا ہے اور احمد صرف 1 مقام پر آیا ہے. اور پہلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا نام احمد لکھا ہوا موجود تھا. تو فرمایا کہ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں.
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ بہت صدیقہ تھیں، بڑی راست باز تھیں، بڑی پاک دامن تھیں، بڑی نیک سیرت تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع گویا کہ وہ کرنے والے، چونکہ انہیں نبی بنا دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر بہت زیادہ جو پہلی تعلیمات تھیں اس کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ وہ رہی تھیں، تو پورا نبوت کی اتباع، نبوت کے تابعداری یہ کرنے والی تھیں۔ یہ مریم حضرت عمران جو تھے یہ ان کی بیٹی تھیں، اور عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، اور پھر بعد میں یہ مسجد اقصیٰ جو تھی اس کے امام تھے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام امام بنے، تو یہ خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، تو نبی بھی تھے، ان کے پاس یہ رہی ہیں، اور اس اعتبار سے نبوت کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ جو جملہ ہے اس کے اندر سارے شرک جو ہے اس کا رد کر دیا گیا ہے۔ کوئی اگر کہے عیسیٰ یا مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ خدا ہیں یا خدا کا حصہ ہیں یا اختیار یا کوئی بھی ایسی شرک والی بات، تو فرمائے کہ نہیں، دیکھو یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب چیز سے بے نیاز ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ تو دونوں ایک طرح سے محتاج ہیں، اور کیسا، یہ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے اندر جملہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت جامع ہے۔ یہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھوک لگتی ہے، یہ کھانے کے لیے، پھر کھانا حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ زمین چاہیے، اس میں ہل جوتنے والے جانور چاہیے، اس میں کام کرنے والے لوگ چاہیے، اس میں بیج چاہیے، اس میں سورج چاند کی روشنی چاہیے، اس میں پانی چاہیے۔ ان ساری چیزوں سے کام لے کر پھر لقمہ تیار ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے یہ محتاج ہیں۔ تو جو محتاج ہو، جو کھانا کھاتا ہو، جسے بھوک لگتی ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس بات کو سمجھو۔ انظر کیفا، اللہ پاک نے کیسے ایک جملے میں ساری بات کو واضح فرما دیا، فرمایا کہ ساری باتیں ہم کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں اوندھے منہ بھٹکاتی چلی جا رہی ہے؟ یعنی اشارہ ہے ان کی خواہشات کی طرف، ان کے مفادات کی طرف، کہ یہ خود تو بھٹک رہے ہیں لیکن سبب جو ہے وہ ان کی خواہشات بن رہی ہیں، سبب جو ہے ان کے مفادات بن رہے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر یہ سوچ نہیں رہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ قل اتعبدون، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے، لہذا عبادت بھی اسی کا حق ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ ذی روح ہیں یا غیر ذی روح ہیں، وہ نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے خود اعلان فرما دیا، اے نبی آپ بھی لوگوں میں اعلان کر دیں کہ میں خود بھی مالک نہیں ہوں کسی کو نفع نقصان پہنچانے کا، اپنے لیے مالک نہیں ہوں تو میں تمہیں کیسے نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ واللہ هو السمیع العلیم، یہ تو اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہود اور نصارہ، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم ناحق اپنے دین میں غلو مت کرو، غلو مت کرو۔ کسی بھی کام میں معقول حدود سے آگے بڑھ جانا اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ محبت میں آگے بڑھ جانا کہ انسان عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے محبت میں انہوں نے خدا بنا دیا، یا اسی طریقے سے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت میں قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں یہ غلو کہلاتے ہیں۔ حد سے اتر جانا یا گزر جانا یہ غلو کہلاتا ہے۔ تو کہا کہ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم ناحق ناجائز طریقے سے اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور تم نہ اتباع کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، قد اضلوا، کہ جو خود گمراہ ہو گئے، من قبل اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور صرف خود گمراہ نہیں ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور پھر فرمایا کہ یہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے، سواء السبیل، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ فرما دیا کہ دیکھو کوئی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو، غلو مت کرو، معاملے کی نوعیت کو سمجھو، عقائد نظریات کو سمجھو، اللہ اللہ ہے،
خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، مخلوق کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کا علم لامحدود ہے اور مخلوق کا علم محدود ہے، کبھی محدود لامحدود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مخلوق ساری جسم والی ہے، تو جسم والا بغیر جسم والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ غیر محتاج ہے، سب محتاج ہیں، لہٰذا جو محتاج ہے وہ بے نیاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان باتوں کو سمجھو، اپنے عقائد، نظریات، معاملات، اعمال کو درست کرو۔ ولا تتبعوا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو خود گمراہ ہو گئے۔ جو بھی دنیا کے اندر لوگ گمراہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری جیسی بن جائے، جیسے ہم گمراہ ایسے دوسرے بھی گمراہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اس بات کو سمجھو، دین تمہارا محفوظ ہے، اس دین کو دیکھو یہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، صحابہ صحابیات کی زندگیاں محفوظ ہیں، لہٰذا اپنے اعمال، اپنے عقائد، نظریات کو ان کے مطابق کیا جائے اور خود اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جس چیز پر عمل کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ علم میں رہتی ہے، اور عمل نہ کیا جائے تو وہ چیز بھول جاتی ہے۔ اور دین تو عملی ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کوئی چیز نہیں، اصل چیز عمل ہے۔ سنت کے مطابق ہو عمل، اخلاص کے ساتھ ہو، اور پوری کوشش کے ساتھ انسان جو ہے وہ عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔